बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए प्यारी कलियां। देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से मेरे ज्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चों, प्यारी कलिया के नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में है बहुत सारी दीनी नॉलेज, जबरदस्त एक्टिविटीज और बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स। हमारे साथ इस प्रोग्राम में और भी सहेलियां होंगी जो इन सेगमेंट्स में हमारा साथ देंगी, जिनके जरिए एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आप तक बहुत सारी दीनी मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम, जिसका नाम है प्यारी कलियां। प्यारी बच्चों और किड्स मद्दी चैनल के नाजरीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह पाक के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जो पाबंदी के साथ हो, अगरचे मिकदार में कलील हो, यानी चाहे क्वांटिटी में थोड़ा ही क्यों ना हो। इस हदीस पाक में उन अच्छे कामों की और नेकियों की बात की गई है जो मुसलमानों पर फर्ज नहीं होते। हमें चाहिए कि हम कोई भी ऐसी नेकी या कोई भी ऐसा अच्छा काम अपने रूटीन में शामिल करें जो हम आसानी से रोज कर सकें, चाहे वो बहुत छोटा सा ही काम हो। छोटी सी नेकी भी अगर रूटीन में या रोज की जाए तो अल्लाह पाक उसे बहुत पसंद फरमाता है। और दुनियावी एतबार से इसकी कुछ लॉजिक्स भी हैं। एक लॉजिक तो ये है कि छोटी छोटी नेकियों में ना तो ज्यादा टाइम लगता है और ना ही ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए इसका करना आसान हो जाता है, इसलिए इंसान आसानी से उन्हें कर पाता है। मिसाल के तौर पर रोजाना 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ना। फर्ज करे कि एक दिन तो हमने जोश में आकर और कोशिश करके 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया और फिर पूरे महीने कुछ नहीं पढ़ा, तो महीने में हमने सिर्फ 100 बार ही दुरूद शरीफ पढ़ा होगा। लेकिन अगर हम हर रोज सिर्फ 10 बार भी दुरूद शरीफ पढ़ लें और रोजाना ये अमल करते रहें तो महीने के 300 दुरूद शरीफ बन जाते हैं। और पूरे दिन में सिर्फ 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक मिसाल है। इस तरह बहुत सारे ऐसे काम हैं और बहुत सारी ऐसी नेकियां हैं जिन्हें हम बहुत आसानी से अपनी रूटीन में शामिल कर सकती हैं। अल्लाह पाक हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने और अच्छे कामों को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब वक्त हुआ है हमारे पहले सेगमेंट का, जिसका नाम है अच्छी बातें, जिसमें हमारे साथ होंगी फातिमा। तो चलते फातिमा की तरफ अपने सेगमेंट अच्छी बातें में। प्यारी कलियां प्यारी कलियां। देखो 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 प्यारी कलियां। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम फातिमा है और आज अच्छी बातें के इस सेगमेंट में मैं बात करूंगी सर्दी के मौसम के बारे में। प्यारी बच्चे, सर्दी का मौसम भी अल्लाह पाक की नेमतों में से एक नेमत है जिसमें हम कम वक्त में ज्यादा नेकियां कमा सकते हैं। बुजुर्गाने दीन सर्दी के मौसम के आने पर खुश होते थे। एक बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं कि बेशक फरिश्ते मुसलमानों के लिए सर्दियों के आने पर खुश होते हैं, क्योंकि इसके दिन छोटे होने की वजह से मुंह में रोजा रखता है और रात लंबी होने की वजह से क़याम करता है, यानी अल्लाह पाक की इबादत करता है। सर्दियों के दिन छोटे होते हैं और मौसम ठंडा होने की वजह से ज्यादा प्यास नहीं लगती। इसी बात का फायदा उठाते हुए सर्दियों में नफिल रोजे रखे जा सकते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सर्दी के रोजे ठंडी गनीमत हैं। एक और हदीस में
چھوٹا اور صحت سے بڑا ہوگا، وہ شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ پاک بھروسے قیامت روزے دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ سردی کے موسم میں بہت سے لوگ اپنی غریبی کی وجہ سے اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے، سویٹر، جیکٹ یا کمبل وغیرہ نہیں خرید پاتے۔ ایسے میں اگر ہم اپنے بڑوں کو ان کی مدد کے لیے راضی کر لے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ ایک شخص نے خواب میں ایک بزرگ حضرت صفوان بن سلیم رحمت اللہ علیہ کو جنت میں دیکھا۔ وہ شخص آپ سے ملنے حاضر ہوا اور اپنے خواب آپ رحمت اللہ علیہ کو سنا کر سوال کیا کہ کس عمل کی وجہ سے آپ کو جنت میں داخل ہونا نصیب ہوا۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کی وجہ ایک قمیض ہے جو میں نے ایک شخص کو پہنائی تھی۔ لوگوں نے پورا واقعہ پوچھا تو آپ نے بتایا کہ سردی کی ایک رات میں مسجد سے نکلا تو ایک شخص کو دیکھا جس کے پاس سردی سے بچنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنی قمیض اتار کر اسے پہنا دی تو بچے ان سردیوں کا فائدہ اٹھائیں اور جتنی زیادہ ہو سکتی ہو نیکیاں کمائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی باتیں سیکھنے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ فاطمہ، آج آپ نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گی اڑین اور عائشہ، اور یہ ہمیں بتائیں گی کچھ ایسی باتیں جو ہمیں کرنی چاہیے اور کچھ ایسی باتیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بچوں، میرا نام ہے عائشہ اور میرا نام ہے حورین۔ آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سیکھیں گے کچھ ایسی باتیں جو ہمیں کرنی چاہیے اور کچھ ایسی باتوں کے بارے میں بھی جانیں گے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا سیگمنٹ، جس کا نام ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ اگر ہماری کسی شرارت سے کوئی ناراض ہو جائے یا اس کی دل آزاری ہو جائے تو ہمیں اس سے فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ کچھ بچے بال سے ایک دوسرے کو مارنے والا کھیل کھیلتے ہیں۔ ہمیں ایسا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے جس سے ہمیں یا کسی اور کو چوٹ لگ سکتی ہو، اور اگر کسی بات پر کوئی ہم سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اسے فوراً معاف کر دینا چاہیے۔ کچھ بچے سردی میں دوسروں پر شرارت میں پانی پھینکتے ہیں، یہ بری بات ہے، ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ سردیوں کے موسم میں ہمیں بیمار ہونے سے بچنے کے لیے گرم کپڑے ضرور پہننے چاہیے۔ ہمیں گیس اور بجلی کے ہیٹر وغیرہ سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ہمیں گھر کے لان اور کیاریوں میں لگے پودوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہو سکے تو روز انہیں پانی بھی دینا چاہیے۔ ہمیں مچھروں سے بچنے کے لیے خاص کر شام کے وقت ایسے کپڑے ہی پہننے چاہیے جن سے ہماری زیادہ سے زیادہ باڈی کور ہو سکے۔ ہمیں اسلامی بکس اور کہانیاں پڑھنی چاہیے اور بکس پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ ہمیں مدرسے اور اسکول کی بلا وجہ چھٹی نہیں کرنی چاہیے، اس طرح ہماری پڑھائی کا نقصان ہوتا ہے۔ آج ہم نے کچھ دوست سیکھے جو ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کچھ ڈونٹس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ اللہ پاک ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک آپ دونوں کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پیاری بچوں، وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گی وسیلہ اور ہمیں بتائیں گی قرآن پاک کے حوالے سے اہم معلومات۔ تو آئیے چلتے ہیں وسیلہ کی طرف، ہمارے سیگمنٹ ہمارا قرآن میں۔ پیاری کلیاں
प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, कुरान पाक की तिलावत करने का इतना ज्यादा सवाब है कि हर हुर्फ के बदले 10 नेकियां मिलती है। यानी अगर किसी ने सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ा तो इसको 30 नेकियां मिलेगी, क्योंकि इसने कुरान के 3 हुर्फ पढ़े हैं। कुरान पाक को पढ़ने का जहाँ इतना सवाब है, वही इसका अदब और कुछ रूल्स भी है। इनमें से कुछ रूल्स और अदब की बातें आज मैं आपसे शेयर करूंगी। कुरान पाक पढ़ने के लिए सही तरीके से वुजू करना चाहिए, किबले की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अदब के साथ इसकी तिलावत करनी चाहिए। तिलावत करते वक्त अपनी पूरी तवज्जो कुरान पाक पर रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ध्यान किसी खेल या किसी काम में लगा हो और आप कुरान पाक की तिलावत कर रही हो। तिलावत करते हुए ना तो बहुत तेज आवाज से पढ़े और ना बहुत ही हल्की आवाज से, बल्कि दरमियानी आवाज से पढ़े। बेहतर ये है कि देखकर तिलावत करे, क्योंकि कुरान पाक को देखना भी इबादत है। हदीस शरीफ में है कि जिसने देखकर कुरान पाक की तिलावत की, उसके लिए 2000 नेकियां लिखी जाएगी और जिसने जुबानी पढ़ा, उसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाएगी। कुरान पाक की तिलावत बहुत ज्यादा स्पीड से भी नहीं करनी चाहिए कि अल्फाज समझ में ही ना आए, बल्कि कुरान पाक को हमेशा ठहर ठहर कर आराम से तिलावत करना चाहिए। कुरान पाक पे अल्लाह पाक फरमाता है, तर्जमाए कंजुल इरफान, कुरान खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। वैसे तो तिलावत पूरे साल में किसी दिन भी और किसी भी वक्त की जा सकती है, लेकिन तिलावत के लिए सबसे अफजल वक्त साल भर में रमजान शरीफ के आखिरी 10 दिन और ज़ुल्हिज्जा के शुरू के 10 दिन है। इसके बाद जुम्आ, फिर पीर का दिन, फिर जुमेरात और रात में तिलावत का बेहतरीन वक्त मगरिब और इशा के दरमियान है और दिन में सबसे अच्छा सुबह का वक्त है। अच्छे अंदाज में और तजवीद के साथ, रूफ की सही अदायगी के साथ तिलावत करें। अकेले में दरमियानी आवाज से तिलावत करना बेहतर है, लेकिन अगर आपकी आवाज की वजह से किसी नमाजी के डिस्टर्ब होने का चांस हो तो कुरान पाक को आहिस्ता पढ़ना बेहतर है। तो प्यारी बच्चियों, कुरान पाक की तिलावत के आदाब में कुछ बातें मैंने आपसे शेयर की। हमें कुरान पाक की तिलावत करते वक्त इन आदाब का ख्याल रखना चाहिए, ताकि दीन और दुनिया की बेशुमार बरकतें हासिल हो। अल्लाह पाक हमें ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करने और कुरान पाक का सही तरह अदब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने आज कुरान पाक के एहतराम और तिलावत के आदाब के हवाले से हमें बहुत अहम मालूमात दी हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक हमें इसकी बरकत और हिदायत वाली किताब का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और इसकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। आमीन। जी उमेर ओमान, अब वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का। जी, और इस सेगमेंट का नाम है घर घर बने मदीना। और इस सेगमेंट में आज हमारे साथ है खतीजा और वो हमें कुछ ऐसी काम की बातें बता रही हैं जिन पर अमल करके हमें इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। तो चलें देखते हैं हमारा सेगमेंट घर घर बने मदीना। प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु
ہر ایکٹیویٹی ہی بھول جاتے ہیں. ایگزام کی اہمیت اپنی جگہ. اس چیز کا اتنا پریشر لینا بھی اچھا نہیں کہ ہماری ہیلتھ پر اس بات کا برا اثر پڑے. کچھ بچے ان ایگزام کا اسٹریس اتنا زیادہ لے لیتے ہیں کہ انہیں ڈپریشن ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ پیپرز کی تیاری کے ساتھ اپنے دماغ کو ریلیکس بھی رکھیں، جس کے لیے پڑھائی کے دوران بریک لے لینا چاہیے. یاد کرنے کے چکر میں اگر ہم نمازوں کی ٹائمنگ کو اگنور نہ کریں اور وقت پر نماز کے لیے اٹھ جائیں تو اس سے اچھا بریک کیا ہو سکتا ہے. قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو. بے شک نماز دل اور دماغ کو سکون پہنچاتی ہے، اور جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو ریلیکس ہو جاتا ہے. اسٹریس لیے بغیر اور دل اور دماغ کو ریلیکس رکھ کر سبق یاد کرنا اور ایگزام کی تیاری کرنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ اسٹریس میں اگر آپ بیمار ہو جائے تو یاد کر کے بھی آپ کا پیپر مس ہو سکتا ہے اور آپ تیاری کرنے کے باوجود بھی فیل ہو سکتے ہیں. ایگزامز کے دوران اپنا شیڈیول ضرور بنائیں تاکہ آپ کی نارمل روٹین بھی ڈسٹرب نہ ہو اور آپ اپنے ایگزامز کی تیاری بھی ٹھیک طریقے سے کر سکیں. ویسے بھی ٹائم ٹیبل بنا کر کام کرنے سے ٹائم مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے. کوشش کریں کہ پیپر کی تیاری کرتے وقت سبق کو اچھی طرح پڑھ کر اور سمجھ کر یاد کریں. اکثر بچوں کی طرح صرف رٹا لگانے سے بچیں، کیونکہ اس طرح سے شاید آپ اپنا پیپر تو کلیئر کر لیں لیکن آپ کو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. کچھ بچے ایگزامز کے دنوں میں اس دنیاوی امتحان کی تیاری کرتے ہوئے اپنی آخرت کے امتحان کی تیاری کو اگنور کر دیتے ہیں اور نماز اور دوسری اچھی باتوں اور نیکیوں کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے. ایگزامز کے دنوں میں تو محنت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے دعا بھی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں کامیاب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو دنیا کے ساتھ آخرت کی تیاری کرنے اور زندگی اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرا. خدیجہ بہت کام کی باتیں بتائی ہیں آپ نے، ہمیں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. جی بالکل، نور الحریم صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دنیاوی ایگزامز کی اہمیت بھی ہے لیکن آخرت کے امتحان کی اہمیت کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. بے شک اس بات میں تو واقعی کوئی شک نہیں. تو بچے اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایک اسپیشل پیکیج. اور آج کا ہمارا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسپیشل پیکیج. پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں. پیاری بچیوں، جمادی الاخرہ کی 11 تاریخ ایک ایسے عظیم صحابی کی شہادت کا دن ہے جنہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مبارک زندگی میں جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی تھی. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی بانٹنے والا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی اور آپ نے اپنے تمام بیٹوں کا نام انبیاء کرام کے نام پر رکھے تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کامیاب بزنس مین تھے، لیکن آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کیا جاتا ہے جنہوں نے زندگی کو کبھی اہمیت نہیں دی، جو بھی کمایا کبھی جمع نہیں کیا بلکہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیا. آپ اتنے سخی تھے کہ ضرورت مندوں کو بنا مانگے ہی عطا فرما دیا کرتے تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی خوبیوں کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو الفیاس یعنی بانٹنے والا، الجود یعنی سخی اور الخیر
یعنی اچھا جیسے لقب عطا فرمائے۔ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کا قزاوہ یعنی اونٹ پر بیٹھنے کے لیے جو کمرے کی طرح کا ایک اسٹرکچر بنایا جاتا ہے گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا قزاوہ درست کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر یہ سعادت حاصل کر لی۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوئے تو ارشاد فرمایا اے طلحہ یہ جبرائیل علیہ السلام تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں قیامت کی ہولناکیوں یعنی قیامت کی سختیوں میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور آپ کو ان سے بچاؤں گا۔ ایک جنگ کے موقع پر جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے ایک پہاڑی پر چڑھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ طلحہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ ہجرت کے تیسرے سال ایک جنگ کے دوران 11 جمادی الاخری کو ایک تیر لگنے کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق شہادت کے وقت آپ کی عمر 60 یا 64 سال تھی۔ اللہ پاک حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کی طرح عاشق رسول بنائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ حاجہ آپ نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں۔ جی بالکل، اللہ پاک آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ آج ہم نے واقعی اپنے اس پروگرام کے ذریعے بہت کچھ سیکھا ہے اور ان میں دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ کافی سارا انجوائے بھی کیا ہے۔ جی بالکل، تو پیاری بچے اور کڈس مدین چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور اب ہم لے گے آپ سے اجازت۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنے میسیجز کے ذریعے ضرور بتائیے گا اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اپنے ویڈیو میسیجز اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ضرور واٹس ایپ کیجیے گا۔ اور اب ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی، پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا